بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں مسجد میں داخل ہونے کے آداب سے متعلق بات ہوئی تھی۔ مسجد میں داخل ہونے سے متعلق نا جی، تو مسجد میں داخلے کے آداب آپ سب طلباء نے سنے تھے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب مسجد میں آداب کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور مسجد میں عبادت سر انجام دیتا ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، معمولات ہے، پھر اس کے بعد اب مسجد سے نکلنے کے آداب کیا ہیں، کن آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں مسجد سے نکلنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا مختصر سا مذاکرہ آپ حضرات سے کریں گے کہ مسجد سے نکلنے کے آداب کیا کیا ہیں۔ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، ادب احترام کی جگہ ہے۔ جس طرح مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہے، طور طریقے ہیں، یاد رکھیں اسی طریقے سے مسجد سے نکلنے کی بھی آداب ہیں۔ تو جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں یا اپنی عبادت سے فارغ ہو جائیں، یا اسی طریقے سے مسجد میں اگر ہم تعلیم و تعلم علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فارغ ہو کر واپس جا رہے ہیں، ہم مسجد آ رہے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، پھر فارغ ہو کر واپس جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے آ رہے ہیں یا اور کسی مقصد سے، اب مسجد سے نکلنے کے آداب کیا ہے؟ تو مسجد سے انسان جب نکلے گا تو کون سا پیر باہر رکھنا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بایاں پیر۔ داخل ہوتے وقت کون سا پیر تھا؟ سیدھا پیر۔ داخل ہوتے وقت تو دایاں پیر پہلے مسجد میں رکھنا تھا، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے اس کے برعکس کرنا ہے اور بایاں پیر آپ کو مسجد سے باہر رکھنا ہے، جو مسجد کی حدود ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ بایاں پیر۔ مسجد سے نکلنے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ سنائے ایک طالب علم، آپ سناؤ جی۔ شاباش، بیٹھ۔ اللہم انی اسألک من فضلک، مختصر سی دعا ہے بالکل۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب مسجد سے نکلیں بایاں پیر باہر رکھیں، لیکن چونکہ جوتے میں پہلے دایاں جوتا پہننا ہے تو پھر کیا ترتیب کریں کہ بایاں پیر نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیں، بائیں جوتے پر، اور دائیں پیر میں جوتا پہن لیں۔ دونوں سنتوں پر عمل ہوگا۔ مسجد سے بایاں پیر نکلے گا اور پہننے کے اعتبار سے دایاں جوتا پہلے ہو جائے گا۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بایاں پیر نکالنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ نکلنے کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اب جب بعض دفعہ نماز ہوتی ہے، نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، تو ہم خاص طور پر طلباء کا طبقہ ہے، بعض عادتیں ایسی ہیں طلباء میں خاص طور پر جو قابل اصلاح ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہے۔ جیسے ہی نماز ہو جائے، ایک تو یہ کہ آپس میں بات چیت شروع کر دینا۔ اب ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے عبادت میں نماز میں تو بات جائز نہیں ہے، مفسد صلاۃ ہے، لیکن نماز کے بعد بھی تو مسجد تو ہے نا۔ اب نماز ہو گئی اور آپس میں گپ شپ، ہنسی مذاق، شور شرابہ شروع کر دیا تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یا نکلتے وقت اب گیٹ تک جا رہے ہیں اور اس راستے میں مسجد میں ہی جو ہے شور شرابہ شروع کر دیا، آپس میں ہنسی مذاق شروع کر دی، تو یہ بھی مسجد کے خلاف ہے۔ نکلنا بھی خاموشی سے ہے، جس طرح آپ عبادت خاموشی سے کرتے ہیں، نماز کے کھڑے ہونے تک خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صف سے نکل کر جا رہے ہیں، مدرسے سے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی گیٹ سے یا مسجد سے نکلنے تک خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ نکلنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے بعض مرتبہ جب نماز ہوتی ہے تو ہم دعا کے بغیر جاتے ہیں۔ دعا سے متعلق انشاءاللہ مستقل کسی مجلس میں
دعا کے آداب پر بات ہوگی، لیکن آج کی مجلس میں ضمناً یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب فرض نماز ہو جائے تو یاد رکھیں کہ دعا مکمل کر کے پھر اٹھے۔ فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں ظاہری بات ہے ذکر اذکار تسبیحات کے بعد پھر کچھ دعا ہوتی ہے نا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 1-2 منٹ زیادہ لگتے ہیں۔ طلباء کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ اب بس سلام پھرا ہے عصر کی نماز کے بعد خاص طور پر یا فجر کے بعد، اب کسی طریقے سے مجھے اس صف سے نکلنا ہے، باہر جانا ہے۔ تو دعا تو بہت بڑا عمل ہے، اس سے ہم کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور ہم دعاؤں سے بھاگتے ہیں۔ ویسے تو شاید موقع ملتا ہی نہ ہو، یہ ایک ہی موقع ملتا ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگنے کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب نماز ہو جائے تو اجتماعی دعا جو ہوتی ہے فرض کے بعد وہ ضرور اس میں حصہ لیں۔ اب اجتماع ہے، اس میں کسی ایک بندے کی دعا اللہ پاک قبول کر کے سب کی اس کی برکت سے قبول کر لیں، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اجتماعی دعا جو فرض کے بعد ہوتی ہے اس میں اہتمام سے شرکت کریں اور دعا جب ہو جائے اس کے بعد نکلیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک بہت اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ ہم نکلتے وقت بعض مرتبہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں سخت وعید آئی، سخت نمازی کے آگے سے گزرنے پر اس پر وعید آئی ہے سخت۔ لیکن آج ہم میں بالکل، پہلے اس کو بہت ہی ویسے بھی برا سمجھا جاتا تھا اور کوئی یہ ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن جہاں اور اعمال میں پستی آئی ہے، انحطاط آیا ہے، کمزوری آئی ہے، وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ اس عمل میں بھی اب کمزوری آئی ہے۔ اب اس کو کچھ زیادہ برا سمجھا بھی نہیں جاتا، ایک آدھ نمازی کے آگے سے ہم گزر جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اب 2 نمازی ہے، چلیں گزرنا بھی نہیں ہے، لیکن کیا کیا کہ اس کو ادھر دھکا دیا، اس کو اور زبردستی بیچ میں جگہ بنا کے جا رہے ہیں، اس کی نماز بھی خراب کی، اس کی نماز بھی خراب کی۔ تو زبردستی اپنے لیے درمیان میں راستہ پیدا کرنا، بنانا زبردستی، ایک تو یہ کہ راستہ موجود ہے یا سترے موجود ہے تو انسان سترے کے آگے سے گزر سکتا ہے، اس میں تو فرق نہیں آئے گا، گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن بعض دفعہ سترا بھی نہیں ہوتا اور ہم نارمل بالکل آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، سخت گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا پھر جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بھئی دونوں نمازی مل کے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ زبردستی درمیان میں گھس کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے گناہ آپ نے جمع کر لیے۔ مسجد کی بے احترامی الگ ہے، ان ساتھیوں کی نمازیوں کی نماز خراب کرنے کا گناہ الگ ہے، ان کو اذیت پہنچانے کا گناہ الگ ہے، نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا گناہ الگ ہے۔ کتنے گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ اب جلدی بھاگ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، پسندیدہ جگہ اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ وہ کون سی جگہیں ہیں؟ وہ مساجد ہے روئے زمین پر، اور ناپسندیدہ جگہیں سب سے زیادہ اللہ پاک کے ہاں وہ بازار ہیں۔ لیکن جو پسندیدہ جگہیں ہم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ پاک کی محبوب جگہیں ہیں وہاں سے ہم نکلنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو اللہ پاک کی ناپسندیدہ جگہ ہے، بازاروں میں گھومنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایمان والے کی تو یہ علامت ہے کہ ایک نماز سے جب گھر جاتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ دوسری نماز کا وقت کب آئے گا کہ میں فوراً اللہ کے گھر میں حاضری دوں۔ اور ہم طالب علم ہو کر مسجد سے بھاگنے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں، کسی طریقے سے اب اس مسجد سے جلدی میں نکل جاؤں۔ تو ایک تو یہ سوچ یہ بجائے خود قابل اصلاح ہے کہ بھئی کیوں میرا مسجد میں دل نہیں لگ رہا؟ پاکیزہ ماحول ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، باہر گناہوں کا ماحول ہے، فتنے فساد کا ماحول ہے باہر، تو میں اس ماحول میں جانا پسند کر رہا ہوں، اور جو اللہ پاک کا گھر ہے جہاں انوارات برکات ہوتی ہے وہاں سے مجھے بھاگنے کی بہت جلدی ہے۔ یہ بات خود قابل اصلاح ہے، اور پھر اس کے لیے طریقے بھی ہم نامناسب اختیار کرتے ہیں۔ سب لوگ دعا میں مصروف ہے اور ماشاءاللہ طلبہ اٹھ کے جا رہے ہیں، طالب علم ایک عام آدمی ہے، جو عام بیچارہ ریڑھی والا، ٹھیلے والا، رکشہ ڈرائیور ہے، کسی بھی عام کام سے وہ اہتمام سے دعا مانگ رہا ہے، وہ نماز بھی سکون سے پڑھ رہا ہے، اور میں طالب علم ہو کر، آپ طالب علم ہو کر جلدی نماز پڑھی اور اب بھاگنے کی جلدی ہے۔ یہ کتنی بری بات ہوگی، ہونا تو اس کے برعکس چاہیے
کہ طالب علم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ اہتمام کروں نماز یکسوئی سے پڑھنے کا، اور پھر دعا اہتمام سے مانگنے کا، اور پھر ترتیب سے نکلنے کا، لیکن میرا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اسی وجہ سے بعض مرتبہ میرا ذاتی عمل دوسروں کو متنفر کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ عام لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے، جب یہ اس طرح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اپنے بچوں کو داخل نہیں کرنا چاہیے مدرسے میں۔ اس نے فیصلہ آپ کو دیکھ کر کیا تو اس کے دین سے، مسجد سے، مدرسے سے متنفر کرنے کا باعث آپ بنے یا میں بنا۔ لیکن اگر آپ نے صحیح طرز عمل اختیار کیا، آپ نے نماز اہتمام سے پڑھی، آپ نے دعا مانگی یکسوئی سے، پھر آپ جو اپنے ذکر اذکار تسبیحات بھی کیے، پھر آپ جو ادب اور احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ نکل رہے ہیں، تو یاد رکھیں عام آدمی آپ کو دیکھے گا وہ متاثر ہوگا، دیکھیں ان کی صحیح تربیت ہوئی ہے۔ میں بھی اپنے بچے کو اس طرح مدرسے میں لاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، تو آپ کو دیکھ کر اگر اس نے فیصلہ کیا اور اس کے بچے نے پڑھا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر آپ کے اچھے طرز عمل کو دیکھ کر کوئی اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی جو اولاد علم حاصل کرے گی آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی غلط عمل کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا اور اس نے اپنے بچے کو دور کر دیا مسجد مدرسے سے، تو اس کا وبال بھی آپ کے یا میرے گردن پر ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ اب ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم دوسروں کو متنفر کرنے کا باعث بنتے ہیں مسجد سے، مدرسے کے ماحول سے، یا ان کو راغب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عمل اس پر دلالت کرے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو ترتیب کے ساتھ اسی طریقے سے ایک بات اور کہ مسجد سے ہم بعض مرتبہ نکلتے ہیں تو چپلیں اٹھائی اور ایک چپل ایسے دور سے پھینکی، دوسری چپل ایسے دور سے پھینکی، بہت نامناسب عمل ہے۔ یا زور سے زمین پہ پھینکی، اس سے وہ مٹی اور دھول بھی اڑی۔ یا بعض دفعہ ہم دور سے ایسے پھینکتے ہیں چپل پھر پہنتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ ہم انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں، کوئی جانور تو نہیں ہے نا، جانوروں والی زندگی تو نہیں گزارنی۔ آپ اپنے چپل ترتیب سے لیں، اور جہاں پر سیڑھیوں میں نہیں پہننے، نیچے اتار کر نیچے رکھیں، دائیں پیر میں پہلے جوتا پہنے پھر بائیں میں، آرام سے زمین پر جوتے رکھیں۔ جوتوں کو پھینکنا، زور سے زمین پر مارنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا اب جلدی نکلنا ہے تو گیٹ میں تھوڑا رش ہو گیا تو میں اس کو دھکا دے رہا ہوں نکلنے کے لیے، اس نمازی کو دھکا دے رہا ہوں، یا آپس میں ایک دوسرے کو کمپیل کرتے ہوئے مسجد سے نکل رہے ہیں، شور شرابہ کرتے ہوئے مسجد سے نکل رہے ہیں۔ یہ بالکل مسجد کے آداب کے منافی اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ نکلنا بھی ہے تو چپل، جوتے ترتیب سے ہاتھ سے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیں آرام سے نا، اور پھر آرام سے پہن کے، اگر رش ہے تو تھوڑا رک جائیں۔ لیکن اب مجھ سے اتنا بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر اندر باہر نکلوں۔ اب اگر رش ہے تو میں ضرور آگے والے کو دھکا دوں گا، اپنا راستہ بناؤں گا۔ وہ رکا ہوا ہے تو یقیناً رش کی وجہ سے وہ بھی رکا ہوا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب کے سب جو بے اصولیاں ہیں، آداب کے خلاف اعمال ہیں، وہ ہم کرتے ہیں۔ آج مسجد میں آتے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام، صاف ستھرا لباس ہو۔ اگر لباس ایسا ہے پسینے کی بو آ رہی ہے، یا اگر میں خارجی وقت میں کوئی کام کرتا ہوں دنیاوی، اس کی وجہ سے میرے کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو مسجد میں ان کپڑوں کے ساتھ نہیں آنا، وہ بدل کے صاف ستھرا لباس۔ وہ خراب کپڑے پہن کے ہم شادی میں جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ پاک کے گھر کی حیثیت شادی ہال جتنی بھی نہیں ہے۔ بدبودار کپڑوں میں مسجد نہیں آنا، گندے کپڑوں میں مسجد نہیں آنا، صاف ستھرے لباس میں، اور ٹوپی پہن کر، ٹوپی کا اہتمام۔ ننگے سر ہم مسجد آ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی آداب کے خلاف ہے، ننگے سر آنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صاف ستھرا لباس، خوشبو لگا کر، ٹوپی پہن کر، وقار کے ساتھ۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہوا کہ بعض مرتبہ اب نماز ہوئی نہیں ہے، وہ تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب میں شاید بات آئی ہو، مسجد نماز کے انتظار تک ادھر ادھر شرارتیں، گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، نہیں، صف میں آ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ بات سمجھ میں؟ نماز سے پہلے بھی اگر نماز میں وقت باقی ہے تو صف میں خاموشی سے باوضو ہو کر بیٹھیں، اور جب نماز ہو جائے تو اپنے ذکر اذکار تسبیحات اور دعا مانگ کر پھر جو ہے اہتمام کے ساتھ اٹھیں۔ تو کون کون ان آداب پر عمل کرے گا؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔